السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہترین حالوں میں رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں حج کی فضیلت، تو ہم اس میں کچھ احادیث دیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ ایک کے بعد دوسرے کو ادا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں فکر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو مٹا دیتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے، طواف کرنے والے جب بھی کوئی قدم رکھتا یا اٹھاتا ہے، اللہ عز و جل اس کے عوض اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ سفر حج میں مرنے والے کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حج کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا، اللہ عز و جل قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسلام، ہجرت اور حج کی فضیلت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے تھے، اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں جو ان سے پہلے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ ایک شخص 100 برس کفر و شرک میں مبتلا رہے، لیکن آخر میں اسلام قبول کر کے ایک بار کلمہ پڑھ لے، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جانا، اس سے بھی تمام غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں حج کی فضیلت۔ حج کی فضیلت میں سے پہلے اسے اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ نیز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حج کی فضیلت اہمیت پر بہت سی احادیث سامنے آئی ہیں، جن میں مناسک حج ادا کرنے کے فضائل اور حاجی کو ملنے والے ثواب اور انعام کا بتایا گیا ہے۔ بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر دریافت کیا گیا، اس کے بعد کون سا افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر دریافت کیا گیا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو کہا مقبول حج۔ اب ہم دیکھیں گے 9 ذی الحج کا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ صحیح مسلم 1162۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔